اشرف سے میں زیارت کے لیے آقا حسین کے حرم کربلائے معلی آیا۔ امام حسین کی زیارت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سرکار وفا کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ زیارت پر جانے والوں کو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو، پیدل چل کے جانے والوں کو بھی محسوس ہو کہ کتنی اہمیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج شب جمعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری امام کے ظہور کا دن کل کا دن قرار دیا گیا، جمعے کا دن۔ میں اس لیے بھی مصائب کے مرحلے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تذکرے پر آخری امام تشریف لاتے ہیں، آخری امام کی توجہات ہوتی ہیں۔ مرحوم شیخ جعفر تستری نے لکھا کہ میں زیارت کے لیے کربلائے معلی جس موقع پر پہنچا، میں نے کہا کہ پہلے چلے باب الحسین پر، آقا حسین کے دروازے پر آئیں، پہلے یہاں زیارت پڑھیں، اجازت لیں، پھر آقا کی بارگاہ میں آئیں۔ کہتے ہیں مرحوم شیخ جعفر تستری کہ میں جس موقع کے اوپر آقا ابو الفضل العباس کے حرم میں داخل ہوا، میں گوشے میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو اپنی ماں کو ایک پلنگ کے اوپر ایک ایسی چیز تختے کی جس کے اوپر 4 لوگوں کے سہارے کے لے کر آیا اور وہیں پہ امام جناب عباس کی زری کے پاس لٹا دیا، اور یہ کہتا ہے کہ اے عباس، اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آقا اس کو شفا دے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا، انداز یہ تھا کہ بس اب یہ آخری سانسیں لے رہی ہے، دنیا سے جانے والی ہے۔ میں آگے بڑھا۔ کہتے ہیں شیخ جعفر تستری کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو سینے سے لگایا کہ بیٹا اب کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی نعمت ہے، واپس لے رہا ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ کہتے ہیں شیخ جعفر کہ وہ اچانک میری طرف سے گھوما، کہا شیخ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اب یہ مر رہی ہے، کیوں تم اس کے لیے اتنی فریاد کر رہے ہو؟ کہا شیخ اب نہ کہنا کہ یہ مر رہی ہے، میں اس کی صحت اور زندگی کے ساتھ واپس جاؤں گا۔ یہ بھروسہ، یہ کمانڈ۔ کہتے ہیں شیخ جعفر کہ میں پلٹ آیا، میں لباس میں امام ابا قبا میں پھر زیارت پڑھنے لگا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ اس کا انداز دعا مانگنے کا بدل گیا۔ ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا، اس کا انداز بدل گیا۔ کہتا ہے عباس، میری ماں کو صحت اگر آپ نہیں دیں گے تو میں ابھی یہاں سے سیدھا نجف جاؤں گا اور آپ کے بابا سے شکایت کروں گا۔ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آیا، میں نے کہا جوان تجھے پتا ہے کس سے بات کر رہے ہیں؟ عباس کی بارگاہ میں ایسے بات کرتے ہیں؟ کہا شیخ تم بیچ میں نہ آنا، اب میں اپنے عباس سے بات کروں، تم بیچ میں نہ آؤ۔ کہتے ہیں شیخ جعفر تستری میں ہٹ گیا، میں نے کہا اب میں اس کے جملے نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دیکھا کہ وہ امام حسین جناب عباس کے حرم سے نکلا اور پھر کربلائے معلی سے سیدھا باہر نکلتا چلا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ جا رہا ہے سرکار وفا کی شکایت کرنے کے لیے۔ میں بھی گر گڑا رہا تھا، میں بھی دعا کرنے لگا کہ آقا اس کی ماں کو صحت دے دیجیے۔ اس کا انداز بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہی لمحات گزرے، شیخ جعفر خود بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہی جوان پھر حرم میں داخل ہوا، دوڑتا ہوا آیا، اپنی ماں کو دیکھا اور پھر جناب عباس کے زری کے قریب آیا اور کہتا جا رہا تھا کہ آقا آپ کا شکریہ، آقا آپ کا احسان، آقا آپ کا کرم، آقا آپ کی عنایت کہ ماں کو صحت دے دی۔ اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے اپنی ماں کے قریب آیا، ماں کو صحت مل چکی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، ماں سے لپٹ گیا، کہتا ہے کہ ماں تم کو جناب عباس نے شفا دی ہے، ان کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا تھا۔ کہتے ہیں شیخ جعفر کہ پھر میں واپس آیا، آنے کے بعد اس جوان کے قریب آیا، میں نے کہا تم بتاؤ کہ تمہاری ماں کو کیسے صحت ملی؟ وہ کہتا ہے کہ شیخ تم ہی تھے جو کہتے تھے کہ ماں کے لیے کفن کا انتظام کرو، تم ہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ماں کے لیے قبر کھدواؤ، دیکھو میری ماں کو عباس نے شفا دے دی، میری ماں کو عباس نے صحت دے دی۔ ہاں اگر کسی کے دل میں کوئی دعا ہے تو عباس سے دعا کرو، اگر کوئی حاجت ہے تو سرکار وفا سے کہو، اگر کچھ چاہتے ہو تو آقا کی
بارگاہ میں فریاد کرو. آقا کی بارگاہ میں کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. آقا کی بارگاہ میں کبھی کی جانے والی حاجت رد نہیں ہوتی ہے. اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے, دروازے بنائے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ سرکار ابو الفضل عباس ہے. شیخ جعفر کہتے ہیں اے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محبت سے اس کو سینے سے لگایا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے؟ کہتا ہے کہ میں کربلا سے تیزی سے دوڑتا ہوا نکل رہا تھا اور میں یہ آواز دے رہا تھا, اے عباس اب میں علی سے شکایت کرنے جا رہا ہوں, اب میں علی کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے میری ماں کو صحت نہیں دی ہے. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کربلا سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ گھوڑا گھوڑ سوار کے ساتھ میرے قریب آیا. میرے قریب آ کے جب گھوڑا رکا اس نے مجھ کو خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد پوچھا کہ جوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں, میں جا کر آقا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں شکایت کروں گا. اس نے پوچھا کہ کیوں شکایت کرو گے؟ کہا میں نے عباس سے صرف ماں کی صحت مانگی تھی, انہوں نے صحت نہیں عطا کی ہے. عزادارو سنو گے, جواب ملا کہ جا تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے. کہا میں کیسے یقین مانوں, میں واپس جاؤں تو شاید ممکن ہے کہ ماں کو صحت نہ ملی ہو. کہتا ہے وہ جوان کہ اس گھوڑ سوار نے مجھ سے کہا آؤ تم میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں کربلا پہنچا دیتا ہوں. اگر تمہاری ماں کو صحت نہ ملی ہوگی میں اسی گھوڑے پہ بٹھا کے تمہیں نجف اشرف لے کے چلوں گا, پھر وہاں جا کے امیر المؤمنین سے شکایت کر دینا. کہتا ہے وہ جوان کہ میں آگے بڑھا, میں نے کہا کہ میں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا میں نے کہا گھوڑے کا قد بلند ہے, اے سوار ذرا اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ تاکہ میں گھوڑے پہ بیٹھ سکوں. عزادارو سنو گے, وہ جوان کہتا ہے اس بزرگوار نے کہا ارے میرے ہاتھ کربلا میں کٹ گئے, اللہ کی راہ میں نے اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیا. جس کے ہاتھ کربلا میں کٹے وہ پوری دنیا کی مشکل کشائی کر رہا ہے. اے آقا ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے. اے آقا ہمیں بھی زیارت کا موقع عطا کیجئے. آپ اتنا رو رہے ہیں, آپ اتنا فریاد کر رہے ہیں, آپ نے آقا کے بازو نہیں دیکھے ہیں, آپ نے آقا کے کٹے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے ہیں. ارے کوئی حسین کے دل سے پوچھے, جب عباس کے سرانے پہنچے دونوں شان قلم. عزادارو سنو گے, یہ سرکار وفا کا جملہ ہے. بس مصائب کا ایک جملہ, مجلس مکمل ہو گئی. سرکار وفا داہنا بازو قلم ہو گیا, علم بائیں ہاتھ میں آ گیا, مشکیزہ بھی سنبھالے ہیں, بایاں بازو قلم ہوا, علم کو چھوڑا, مشکیزے کو اپنے منہ سے دبایا. سرکار وفا خیمے کی طرف جا رہے ہیں. دشمنوں نے مل کے اب جو تیر چلایا مشکیزے پہ تیر لگا, پانی بہ گیا. بس عزادارو یہ آخری جملہ, جناب عباس نے گھوڑے کو گھمایا, نہر فرات کی طرف چلے. اچانک فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا, جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. سنو گے عزادارو, یہ جناب عباس نے خود فرمایا کہ جب بھی کسی کی آنکھ میں کچھ آ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے. ارے میں تیر کیسے نکالتا؟ سنو عزادارو, آقا کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے تیر نکالنے کے لیے گھوڑے کے اوپر اپنے دونوں پیروں کو جمع کیا, اپنے سر کو جھکایا تاکہ پیر سے دبا کے اس تیر کو نکال لے. کہتے ہیں عباس کے جیسے ہی میں نے اپنا سر جھکایا دشمن نے گرز مارا. اب جو میرے سر پہ گرز لگا میں زمین کربلا کی طرف. عزادارو جب بھی انسان بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹیکتا ہے, جس کے دو ہاتھ نہ ہو
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب